بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور نے اپنی پتلی سے گردن کھڑکی سے باہر نکالی اور صحن کی طرف جھانکا۔ سورج مغرب کی طرف جھک رہا تھا اور پورے آسمان پر نارنجی روشنی بکھری ہوئی تھی۔ گلی کے اندر گہما گہمی تھی۔ ہر گھر میں افطار کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ کھجور، شربت، پکوڑوں اور سموسوں کی خوشبو ہوا میں گھل چکی تھی۔ مگر جس خوشبو نے سب سے زیادہ نور کو بے چین کر دیا تھا وہ روبینہ بیگم کے بنگلے سے آ رہی تھی، جہاں آج بھی دسترخوان پر شاہی کھانے سجے تھے۔ نور کے پیٹ میں ایک دم شدید بھوک کا احساس جاگا۔ اس نے بے اختیار اپنے ننھے ہاتھوں سے پیٹ پکڑا اور دروازے کی طرف بھاگی۔ اماں، آج افطاری میں کیا بنے گا؟ اس نے امید بھری نظروں سے ماں کو دیکھا، جو چولہے کے پاس بیٹھی تھی، جہاں ایک پرانی دیگچی میں صرف پانی کھول رہا تھا۔ سلمیٰ نے ایک نظر اپنی بیٹی کے چمکتے چہرے پر ڈالی، جس پر بھوک اور معصومیت دونوں ایک ساتھ جھلک رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ نور کی آنکھیں روبینہ کے گھر میں سجنے والے افطار کے کھانے دیکھ چکی ہیں۔ بیٹا، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور اللہ ہر کسی کو رزق دیتا ہے۔ آج ہمارے نصیب میں جو ہوگا وہی ملے گا، سلمیٰ نے پیار سے کہا، مگر نور نے ضد پکڑ لی۔ پر اماں، مالکن کے ہاں تو بہت کچھ بن رہا ہے، وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں بانٹتے؟ ہم بھی تو بھوکے ہیں۔ نور کی آنکھوں میں سوال تھا۔ سلمیٰ نے اپنا ضد برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی بھی ان خوابوں کا شکار ہو جائے جو حقیقت میں کبھی پورے نہیں ہوتے۔ بیٹا، ہمیں جو ملے ہمیں اسی میں خوش رہنا چاہیے۔ زیادہ کی خواہش انسان کو نہ شکرا بنا دیتی ہے۔ نور خاموش ہو گئی، مگر اس کے دل میں خواہش کی چنگاری بجھ نہ سکی۔ رات کا اندھیرا چھا رہا تھا، لیکن روبینہ بیگم کے شاندار بنگلے میں روشنیوں کی چمک تھی۔ ڈرائنگ روم میں افطار کی خوشبو اب بھی باقی تھی اور خادمائیں بچا کھچا کھانا سمیٹ رہی تھیں۔ نور نے دور سے دیکھا کہ میز پر ابھی بھی کئی چیزیں بچی ہوئی تھیں، کھجوریں، سموسے، فروٹ چاٹ اور کچھ میٹھے پکوان۔ سلمیٰ برتن دھونے میں مصروف تھی اور نور اس کے قریبی بیٹھی تھی، مگر اس کا دل کسی اور خیال میں الجھا ہوا تھا۔ بھوک کے ساتھ ساتھ دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اس نے ماں سے ضد کی تھی، مگر ماں کے پاس دینے کے لیے نہ کھانے کے الفاظ تھے نہ تسلی۔ نور نے ادھر ادھر دیکھا، سب لوگ مصروف تھے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں ایک ہلکی سی ہچکچاہٹ آئی، لیکن پھر جیسے کوئی اور طاقت اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی ہو۔ اس نے جھٹ پٹ کر میز پر سے ایک کھجور اٹھا لی اور ساتھ میں ایک پلیٹ سے 2 سموسے بھی اپنی شلوار میں چھپا لیے۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ فوراً باہر باغ کی طرف بھاگی، جہاں روشنی ذرا مدھم تھی۔ اس نے ایک بڑے درخت کے پیچھے جا کر جلدی سے کھجور منہ میں رکھی۔ جیسے میٹھی ذائقے نے اس کی زبان کو چھوا، اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ اس نے جلدی سے سموسا نکالا اور کھانے لگی، لیکن ابھی پہلا ہی نوالا توڑا تھا کہ اچانک ایک کرخت آواز اس کے کانوں میں گونجی، چور! نور کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے گھبرا کر پیچھے دیکھا تو روبینہ بیگم غصے سے آگ بگولا اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر نفرت اور حقارت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ تو یہ ہے تمہاری اصلیت؟ ہمارے گھر میں آ کر چوری کرتی ہو؟ روبینہ کی چیخ سن کر کچھ اور لوگ بھی باغ کی طرف بڑھنے لگے۔ نور کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کے منہ میں رکھا نوالا اچانک زہر لگنے لگا۔ نہیں، میں نے بس، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، لیکن روبینہ نے ایک نہ سنی۔ یہی ہوتے ہیں غریب لوگ، بھوکے ننگے، ہاتھ لگانے کو کچھ نہیں ہوتا تو دوسروں کی چیزیں چرا کر کھاتے ہیں، وہ طیش میں آ کر بولی۔ اتنے میں عارف صاحب بھی وہاں آ گئے۔ وہ نور کے سہمے ہوئے چہرے کو دیکھ کر رک گئے۔ روبینہ، تم بہت سختی کر رہی ہو۔ ایک کھجور اور 2 سموسے ہی تو لیے ہیں، آخر یہ کوئی بڑی چوری تو نہیں؟ روبینہ نے طنزیہ ہنسی۔ ہاں، کیونکہ تمہیں کیا پتا کہ چور کیسے ہوتے ہیں؟ یہ غریب ہمیشہ چور ہی ہوتے ہیں، موقع ملے تو ہمارا سب کچھ لوٹ کر لے جائے۔ نور کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے انہیں بہنے نہ دیا۔ سلمیٰ بھی ہجوم میں آ چکی تھی۔ وہ یہ سب دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ اس نے جلدی سے نور کا ہاتھ پکڑا اور کھینچتے ہوئے بنگلے سے باہر لے آئی۔ یہ کیا کیا تو نے؟ ہمیں ذلیل کروا دیا۔ سلمیٰ کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ان میں غصہ زیادہ تھا۔ نور نے روتے ہوئے کہا، اماں، میں نے بس تھوڑا سا کھانا لیا تھا، میں بھوکی تھی۔ چپ کر، سلمیٰ نے زور سے کہا اور اپنی بیٹی کو جھنجھوڑا۔ اب ہمیں دال روٹی بھی نصیب نہیں ہوگی، کل کو وہ نوکری سے بھی نکال دیں گے۔
پھر کیا کریں گے؟ بھوک تو تجھے تب لگے گی جب کھانے کو کچھ نہیں ہوگا۔ نور کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے کونے میں بیٹھ گئی اور پہلی بار اسے احساس ہوا کہ شاید غریب ہونا واقعی ایک جرم ہے۔ نور ایک کونے میں دبکی بیٹھی تھی، اس کے گال آنسوں سے بھیگ چکے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آخر اس نے ایسا کیا غلط کیا تھا؟ کیا بھوک کا احساس صرف غریبوں کو ہوتا ہے؟ کیا اچھے کھانے پر صرف امیروں کا حق ہے؟ وہ آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ کمرے کی چھت پر لگے پرانے پنکھے کی چرچراہٹ کے علاوہ مکمل خاموشی تھی۔ نور نے آہستہ آواز میں کہا، اللہ میاں، کیا امیر اور غریب کا رب ایک نہیں؟ میں بھی روزہ رکھتی ہوں، پھر مجھے اچھا کھانا کیوں نہیں ملتا؟ اس کا دل دکھ سے بوجھل ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو مٹھی میں بند کیا اور سر گھٹنوں پر ٹکا لیا۔ وہ کبھی اپنے چھوٹے سے گھر کو دیکھتی، کبھی اپنی ماں کو جو تھکن سے چور زمین پر لیٹی تھی۔ سلمیٰ کی سانسیں بے ترتیب تھی، جیسے وہ اندر ہی اندر کسی بوجھ تلے دبی جا رہی ہو۔ یا اللہ، ہم اتنے مجبور کیوں ہیں؟ نور نے ایک اور سوال آسمان کی طرف اچھال دیا، مگر اسے کوئی جواب نہ ملا۔ رات کا دوسرا پہر تھا۔ سلمیٰ کی آنکھ اچانک کھل گئی۔ اس کے دل میں بے چینی تھی، ایک گھبراہٹ تھی، جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ وہ آہستہ سے اٹھی، کمرے کے کونے میں جا بیٹھی اور سر جھکا کر رونے لگی۔ یا اللہ، میری بچی کے ساتھ جو ظلم ہوا، میں بہت بے بس ہوں۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ یا اللہ، اگر میں چور ہوتی تو شاید آج میری بچی کو بھی کھانے کے لیے ترسنا نہ پڑتا، مگر میں نے ہمیشہ حلال کھانے کی کوشش کی، پھر بھی میری بچی کو لوگوں کے تانے سننے پڑے۔ میں کیا کروں میرے مولا؟ سلمیٰ کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھی، مگر نور سو چکی تھی، یا شاید وہ جاگ رہی تھی، مگر اپنی ماں کو روتے دیکھ کر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ صبح کی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ سلمیٰ اور نور ابھی بیدار ہی ہوئی تھیں کہ دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ سلمیٰ نے جلدی سے دروازہ کھولا تو سامنے روبینہ کا ایک نوکر کھڑا تھا۔ بیگم صاحبہ نے کہا ہے کہ آج سے تمہیں کام پر آنے کی ضرورت نہیں۔ سلمیٰ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کیا؟ مگر کیوں؟ یہ ہم نہیں جانتے، بس بیگم صاحبہ نے کہہ دیا ہے کہ آج سے کام پر نہ آنا، اور ہاں، تمہاری جگہ نئی نوکرانی آ چکی ہے۔ یہ سن کر سلمیٰ کا دل ڈوبنے لگا۔ اس کے لیے یہ نوکری ہی سب کچھ تھی، گھر کا کرایہ، نور کی فیس، کھانے پینے کا خرچ، یہ سب کچھ اسی معمولی تنخواہ سے چلتا تھا۔ اس نے خاموشی سے دروازہ بند کیا اور دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے۔ نور نے یہ سب دیکھا تو اس کے دل میں شدید غصہ آیا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا نا ماں؟ وہ تلخی سے بولی۔ سلمیٰ نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے۔ نور نے مٹھی سختی سے بند کر لی۔ ہمیشہ غریب ہی کیوں قربانی دیتے ہیں؟ کچھ دن بعد رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا تھا۔ روبینہ بیگم کے گھر میں ایک خاص چہل پہل تھی۔ خادمائیں خوبصورت ڈبے سے جا رہی تھیں، جن میں کھجورے، بریانی کے ڈبے، سموسے، پکوڑے اور دیگر لوازمات رکھے جا رہے تھے۔ آج روبینہ بڑے فخر سے پورے محلے میں شاندار افطاری تقسیم کرنے جا رہی تھی۔ صحن میں ایک بڑا سا میز رکھا گیا تھا، جس پر سینکڑوں کھانے کے پیکٹ ترتیب سے رکھے گئے تھے۔ روبینہ مہمانوں کے درمیان بیٹھی تھی اور اس کے چہرے پر غرور بھری مسکراہٹ تھی۔ ماشاءاللہ بیگم صاحبہ، آپ کی سخاوت کا کوئی جواب نہیں، ایک پڑوسن نے خوشامد بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں بھائی، رمضان میں ثواب کمانا چاہیے، جو بھی آئے سب کو کھلا دینا ہے، روبینہ نے خوش ہو کر کہا، اور ملازمہ کو اشارہ کیا کہ افطار کے پیکٹ تقسیم کرنا شروع کرے۔ اسی لمحے عارف کمرے سے باہر آیا اور یہ سب دیکھ کر مسکرا دیا، مگر اس کی مسکراہٹ میں ہلکا سا طنز تھا۔ وہ خاموشی سے کرسی کھینچ کر روبینہ کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور ہلکی آواز میں بولا، بہت خوب، جس بچے کے ہاتھ سے ایک پکوڑا چھین لیا تھا، اب پورے محلے کو کھلا رہی ہو۔ روبینہ، جو ابھی تک خود کو نیکی کا فرشتہ سمجھ رہی تھی، ایک دم چونک گئی۔ کیا مطلب؟ اس نے ناگواری سے کہا۔ عارف نے گہری سانس لی۔ چند دن پہلے ایک معصوم بچی نے صرف ایک کھجور اور 2 سموسے لیے تھے، تم نے اسے چور کہہ کر گھر سے نکال دیا، اور آج تم اتنی فراخ دل بن کر پورے محلے کو افطاری تقسیم کر رہی ہو۔ یہ کیسی سخاوت ہے روبینہ؟ روبینہ کے چہرے پر ہلکی سے ناگواری ابھری، مگر وہ جلد ہی خود پر قابو پا کر پرسکون لہجے میں بولی، دیکھو عارف، جس کی جتنی اوقات ہو اسے اتنا ہی ملنا چاہیے۔
وہ ایک غریب نوکرانی کی بیٹی تھی، اسے حد میں رہنا چاہیے تھا۔ اور یہ لوگ جنہیں میں افطار دے رہی ہوں، یہ سب عزت دار لوگ ہیں، ان کے لیے دینا اور بات ہے۔ عارف نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تو مطلب تمہاری نیکی بھی غریب اور امیر دیکھ کر ہوتی ہے؟ روبینہ نے کندھے جھٹک دیے۔ عارف، تم جذباتی ہو رہے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ دنیا دیکھتی ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ جب میں پورے محلے کو افطاری کروا رہی ہوں، لوگ میری عزت کریں گے، میرا نام اچھے الفاظ ملیں گے، اور اس نوکرانی کی بیٹی کو کھلا کر مجھے کیا ملتا؟ عارف نے مایوسی سے سر جھٹکا۔ شاید تمہیں واقعی سمجھ نہیں آئے گی، نیکی دکھاوے کے لیے نہیں کی جاتی، اور خیرات دینے کا اصل حقدار وہی ہوتا ہے جو بھوکا ہو۔ اگر تم نے وہی کھانا سلمہ اور نور کو دیا ہوتا تو شاید یہ تمہارے لیے زیادہ ثواب کا کام ہوتا۔ روبینہ نے ہنستے ہوئے ہاتھ جھاڑے۔ ارے چھوڑو، تم تو فضول بحث کر رہے ہو۔ عارف خاموش ہو گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں افسوس تھا۔ روبینہ بیگم کے آنگن میں آج بھی رونق تھی۔ محلے میں افطاری تقسیم کرنے کے بعد بھی ملازمائیں ادھر ادھر دوڑ رہی تھی، کچھ برتن سمیٹ رہی تھی اور کچھ مزید افطار کے پیکٹ تیار کر رہی تھی۔ اماں، میں بھی پیکٹ بانٹنے جاؤں گا، روبینہ کا 8 سالہ بیٹا ریحان ضد کر رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں جوش تھا۔ وہ ہمیشہ سے اپنے والد عارف کو پسند کرتا تھا اور ان کی باتیں دھیان سے سنتا تھا۔ آج جب اس نے سنا کہ عارف امی پر طنز کر رہے تھے کہ وہ دکھاوے کے لیے نیکی کر رہی ہیں، تو اس کے دل میں بھی خیال آیا کہ نیکی صرف وہی ہوتی ہے جو دل سے کی جائے۔ روبینہ نے پہلے تو انکار کیا۔ ریحان بیٹا، باہر بہت رش ہوتا ہے، تم گھر میں رہو، ملازم سب کچھ سنبھال لیں گے۔ لیکن ریحان ضد میں آ گیا۔ نہیں اماں، میں بھی جاؤں گا۔ بابا نے کہا تھا کہ اصل نیکی وہی ہوتی ہے جو ہم خود کریں۔ عارف نے مسکراتے ہوئے بیٹے کا ماتھا چوما۔ ٹھیک ہے، اسے جانے دو، مگر ملازم کے ساتھ۔ روبینہ نے ناپسندیدگی سے عارف کو دیکھا، مگر ریحان کی ضد کے آگے ہار مان لی۔ افطار کا وقت قریب تھا۔ روبینہ مہمانوں کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ اچانک ایک ملازم گھبرایا ہوا اندر آیا۔ بیگم صاحبہ، ریحان صاحب ابھی تک واپس نہیں آئے۔ روبینہ کا رنگ فک ہو گیا۔ کیا؟ وہ تو 1 گھنٹہ پہلے نکل گیا تھا۔ عارف نے فوراً فون نکالا اور ملازم کو بلایا جو اس کے ساتھ گیا تھا، مگر فون بجتا رہا، کوئی جواب نہیں آیا۔ اب گھر میں بھگدڑ مچ گئی۔ ملازمین دوڑ کر باہر نکلے، محلے میں پوچھا، گلیوں میں تلاش کیا، مگر ریحان کا کچھ پتہ نہ چلا۔ کہیں وہ اغوا تو نہیں ہو گیا؟ روبینہ کی ایک دوست نے خدشہ ظاہر کیا۔ یا اللہ، میرا بیٹا! روبینہ کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ پولیس کو اطلاع دی گئی اور جلد ہی تفتیش شروع ہو گئی۔ پورا محلہ اکٹھا ہو چکا تھا، لوگ چہمہ گوئیاں کر رہے تھے۔ پولیس اہلکار سوالات کر رہے تھے کہ اچانک ایک سپاہی نے ایک تھیلی اٹھائی جو بنگلے کے قریب پڑی تھی۔ یہ دیکھیں، ہمیں ایک جوڑا جوتے کا ملا ہے، سپاہی نے اعلان کیا۔ روبینہ نے غور سے دیکھا اور حیرت سے چیخ پڑی۔ یہ تو ریحان کے پرانے جوتے ہیں۔ سپاہی نے جوتے اٹھائے اور قریب کھڑے ایک ملازم سے پوچھا، یہ جوتے کس کے پاس تھے؟ ملازم ہچکچایا، مگر پھر آہستہ آواز میں کہا، یہ نور کے پاس تھے۔ عارف صاحب نے کچھ دن پہلے یہ جوتے نور کو دے دیے تھے۔ روبینہ کے چہرے پر غصے اور حیرت کے آثار نمایاں ہو گئے۔ نور؟ اس نوکرانی کی بیٹی؟ سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ محلے میں پہلے ہی چہمہ گوئیاں ہونے لگی۔ کہیں سلمہ نے بدلہ لینے کے لیے ریحان کو اغوا تو نہیں کر لیا؟ سلمہ اپنے چھوٹے سے کمرے میں نور کے ساتھ بیٹھی تھی جب اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ دروازہ کھولو، پولیس ہے۔ سلمہ گھبرا گئی۔ نور نے خوف سے ماں کا ہاتھ تھام لیا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا گیا، سپاہی اندر گھس آئے۔ روبینہ اور عارف بھی پیچھے تھے۔ روبینہ نے غصے سے آگے بڑھ کر سلمہ کا بازو پکڑا۔ میرے بیٹے کو کہاں چھپایا ہے؟ سلمہ حیرت سے پیچھے ہٹی۔ کیا؟ بیگم صاحبہ، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سپاہی نے جوتے آگے کیے۔ یہ جوتے تمہاری بیٹی کے پاس تھے، تمہیں یہ کہاں سے ملے؟ نور نے گھبرا کر ماں کی طرف دیکھا، پھر ہکلاتے ہوئے بولی، یہ تو عارف صاحب نے دیے تھے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ روبینہ نے چیخ کر کہا، جھوٹ مت بولو، تم دونوں نے میرے بیٹے کو اغوا کیا ہے۔ تمہیں لگتا تھا کہ تمہیں ذلیل کرنے کے بعد میں چین سے رہوں گی، اسی لیے بدلہ لیا نا؟ سلمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کی قسم، میں نے کچھ نہیں کیا، ہم غریب ضرور ہیں مگر چور نہیں۔
یہ فیصلہ پولیس کرے گی، سپاہی نے سختی سے کہا اور ایک اور افسر کو اشارہ کیا کہ سلمہ اور نور کو اپنے ساتھ لے جائے۔ نور کی آنکھوں میں خوف تھا، وہ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے ہوئے رو رہی تھی۔ اماں، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ عارف یہ سب دیکھ کر خاموش کھڑا تھا، اس کے دل میں ایک عجیب سا وسوسہ تھا۔ سلمہ اور نور کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں نہیں تھیں، مگر لوگوں کی نظروں اور حالات کی زنجیریں ان کے وجود کو جکڑ چکی تھیں۔ پولیس وین کے اندر بیٹھے ہوئے نور مسلسل رو رہی تھی۔ اماں، ہم نے کچھ نہیں کیا، اللہ کی قسم، میں نے ریحان کو نہیں دیکھا۔ نور کی چیخیں پولیس اہلکاروں کے لیے بے معنی تھی۔ سلمہ خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ غربت میں سب سے سستی چیز عزت ہوتی ہے، اور آج اس کی عزت مٹی میں مل چکی تھی۔ جیسے ہی پولیس اسٹیشن پہنچے، انہیں سخت لہجے میں کرسیوں پر بٹھا دیا گیا۔ ایک افسر نے سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، سچ سچ بتاؤ، ریحان کو کہاں رکھا ہے؟ نور نے تڑپ کر کہا، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم تو گھر پر تھے۔ اتنے میں روبینہ اور عارف بھی پولیس اسٹیشن پہنچ گئے۔ روبینہ کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ یہ دونوں جھوٹ بول رہی ہیں، ان کی غربت نے ان سے سب کچھ کروایا ہے۔ انہیں تب تک بند رکھیں جب تک میرا بیٹا واپس نہیں آ جاتا۔ وہ دھاڑی۔ نور نے روتے ہوئے عارف کی طرف دیکھا۔ عارف صاحب، آپ تو جانتے ہیں کہ ہم چور نہیں ہیں۔ عارف نے کچھ کہنا چاہا، مگر روبینہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ عارف، تم ان کے وکیل نہ بنو، یہ لوگ قابل اعتبار نہیں ہوتے۔ کئی گھنٹے گزر گئے۔ سلمہ اور نور ایک کونے میں بیٹھی رہیں۔ خوف اور بے بسی ان کے چہروں سے صاف جھلک رہی تھی۔ اس دوران عارف خاموشی سے وکیل سے بات کر چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کوئی ٹھوس ثبوت نہیں، صرف شک کی بنیاد پر انہیں زیادہ دیر قید نہیں رکھا جا سکتا۔ کچھ دیر بعد ایک پولیس افسر اندر آیا اور کہا، ضمانت ہو گئی ہے۔ نور کے چہرے پر امید کی ایک ہلکی سی جھلک آئی، مگر روبینہ فوراً بولی، کیا تم انہیں چھوڑ رہے ہو؟ میرا بیٹا لاپتہ ہے اور تم ان چوروں کو آزاد کر رہے ہو۔ پولیس افسر نے سنجیدگی سے کہا، بیگم صاحبہ، ان کے خلاف کوئی پختہ ثبوت نہیں، ہم انہیں زیر حراست نہیں رکھ سکتے۔ تحقیقات جاری ہیں، اگر ہمیں کوئی اور سراغ ملا تو ہم دوبارہ پوچھ گچھ کریں گے۔ سلمہ نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، اللہ کا شکر ہے۔ عارف نے نور کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹا ڈرو مت، سچ ایک نہ ایک دن سب کے سامنے آ جائے گا۔ روبینہ کا غصہ اور بڑھ گیا۔ جیسے ہی سلمہ اور نور باہر نکلی، اس نے تیز لہجے میں کہا، میں جانتی ہوں تم لوگ چالاک ہو، لیکن یاد رکھو اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ سلمہ نے بے بسی سے عارف کی طرف دیکھا، پھر نور کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے چلی گئی۔ روبینہ نے عارف کی طرف غصے سے دیکھا، تم نے انہیں بچا کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ عارف نے تھکے ہوئے انداز میں جواب دیا، روبینہ، کبھی کبھی ہمیں اپنے دل سے بھی سوال کرنا چاہیے کہ ہم سچ کے ساتھ ہیں یا ضد کے۔ روبینہ نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی نفرت کی چنگاریاں جل رہی تھیں۔ ریحان، جو کبھی ماں کی گود میں بیٹھ کر بہترین کھانے کھاتا تھا، اب ایک اندھیری کوٹری میں بیٹھا تھا۔ اس کے کپڑے گندے ہو چکے تھے، چہرہ دھول سے اٹا ہوا تھا اور آنکھوں میں خوف کے سائے تھے۔ وہ مسلسل روتا تھا، مگر اس کے آنسوں پر کسی کو رحم نہیں آ رہا تھا۔ چپ کر، روئے گا تو کھانے کو بھی نہیں ملے گا۔ ایک کرخت آواز نے اسے جھنجھوڑا۔ ریحان نے سہم کر اوپر دیکھا۔ سامنے ایک سخت شکل والا آدمی کھڑا تھا، جس کی آنکھوں میں رحم کا کوئی نشان نہیں تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، ریحان نے سسکتے ہوئے کہا۔ آدمی ہنسا، گھر جانا ہے؟ پہلے پیسے لے کر آ، آج سے تو بھیک مانگے گا ورنہ بھوکا مرے گا۔ ریحان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بھیک؟ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا۔ آدمی نے غصے سے اس کا بازو پکڑا۔ یہاں تیرے نخرے نہیں چلیں گے، چل باہر۔ ریحان کو ایک پرانی میلی سی قمیص پہنا کر ایک ہوٹل کے باہر چھوڑ دیا گیا۔ وہاں پہلے ہی کئی فقیر بیٹھے تھے، جن میں کچھ بوڑھے، کچھ معذور اور کچھ چھوٹے بچے تھے۔ وہ سب ہاتھ پھیلا کر لوگوں سے کھانے یا پیسوں کی بھیک مانگ رہے تھے۔ ریحان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ زندگی میں پہلی بار اس دنیا کو اس نظر سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، میں بھیک نہیں مانگوں گا، وہ بڑبڑایا۔ مگر چند گھنٹے بعد جب بھوک کی شدت بڑھنے لگی تو اس کے قدم خود بخود لڑکھڑا گئے۔ ایک ہوٹل کے باہر لوگ چکن کڑاہی اور بریانی کھا رہے تھے۔
خوشبو اتنی زبردست تھی کہ اس کے پیٹ میں مڑوڑ اٹھنے لگا۔ ریحان ہمت کر کے ایک ٹیبل کے قریب گیا جہاں ایک امیر شخص بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ بھائی پلیز مجھے کچھ کھانے کو دے دے، اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ آدمی نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، اس کے میلے کچیلے کپڑوں پر ناک چڑھائی اور غصے سے بولا، دفع ہو یہاں سے، سارا دن بھکاری آ جاتے ہیں۔ ریحان کا دل ٹوٹ گیا۔ میں بھکاری نہیں ہوں، اس نے آہستہ سے کہا، مگر وہ شخص پہلے ہی رخ موڑ چکا تھا۔ ریحان دوسرے ہوٹل میں گیا، مگر وہاں بھی یہی حال تھا۔ کوئی اسے گھور کر دیکھتا، کوئی غصے میں ڈانٹ دیتا، اور کچھ لوگ تو ایسے بھی تھے جو اسے جھڑک کر دور ہٹا دیتے تھے۔ یہ دنیا غریبوں کے لیے کتنی ظالم ہے، اس کے ننھے دل نے سوچا۔ آخر کار جب بھوک ناقابل برداشت ہو گئی تو اس نے کچرے کے ڈھیر کے پاس ایک ٹھنڈا پڑا ہوا نان اور ایک آدھا کھایا ہوا سموسہ دیکھا۔ ریحان کو گھن آ رہی تھی، مگر پیٹ میں ہونے والی جلن نے اس کی نفرت کو پیچھے دھکیل دیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے نان اٹھایا اور کھانے لگا۔ یہ کھانا باسی اور خراب تھا، اس کا ذائقہ بہت برا تھا، مگر اس وقت اسے کچھ اور نظر نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کے پیٹ میں عجیب سا درد اٹھنے لگا۔ اوہ میرا پیٹ! وہ تکلیف سے دوہرا ہو گیا۔ ریحان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے سامنے دھندلاہٹ چھانے لگی اور اس کا سر چکرانے لگا۔ وہ ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ ریحان بے سد ایک ویران گلی کے کونے میں پڑا تھا۔ اس کا چھوٹا سا جسم سردی اور کمزوری سے کانپ رہا تھا۔ بھوک اور خراب کھانے کی وجہ سے اس کی حالت بد سے بدتر ہو چکی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتا تو سب کچھ دھندلا دکھائی دیتا۔ کانوں میں شور آتا مگر الفاظ سمجھ نہیں آتے۔ دوسری طرف اغوا کاروں کے لیے اب وہ ایک بوجھ بن چکا تھا۔ ان کا منصوبہ تھا کہ اسے بھیک منگوانے پر مجبور کرے، مگر وہ اتنا بیمار ہو چکا تھا کہ چلنا پھرنا بھی مشکل تھا۔ ایک لمبے ترنگی آدمی نے دوسرے سے غصے سے کہا، یہ تو مرنے والا ہے، اگر یہ مر گیا تو پولیس کے پیچھے پڑ جائے گی۔ دوسرے آدمی نے کندھے جھٹک دیے۔ پھر کیا کرے؟ پہلے نے ایک پل کے لیے سوچا، پھر مکاری سے مسکراتے ہوئے بولا، اسے پھینک دو کسی کچرا کنڈی میں، کوئی مر رہا ہو یا جی رہا ہو، اس دنیا کو کیا فرق پڑتا ہے۔ چند لمحوں بعد وہ لوگ ریحان کو ایک گندی بدبودار کچرا کنڈی میں پھینک کر خاموشی سے وہاں سے غائب ہو گئے۔ ریحان نے مدھم آنکھوں سے ارد گرد دیکھا۔ وہ گندگی کے ڈھیر میں پڑا تھا۔ یہاں سبزیوں کے سڑے ٹکڑے، گلے ہوئے پھل، ٹوٹے ہوئے برتن اور جانے کیا کچھ بکھرا تھا۔ قریب ہی کچھ آوارہ کتے کچرے میں منہ مار رہے تھے۔ ریحان نے ہلنے کی کوشش کی مگر جسم بالکل بے جان لگ رہا تھا۔ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کبھی ایک عالیشان گھر کا ننھا شہزادہ تھا اور آج زمین پر بے یار و مددگار پڑا تھا۔ اماں! اس کے لبوں سے ایک مدھم سی آواز نکلی مگر اتنی کمزور کہ ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ایک فقیر عورت وہاں سے گزری۔ اس نے ریحان کی طرف دیکھا، پھر بے نیازی سے آگے بڑھنے لگی۔ یہ بھی شاید کوئی مرنے والا فقیر ہے، اس نے خود سے کہا اور چلتی بنی۔ پھر ایک نوجوان موٹر سائیکل پر آیا۔ اس کی نظر ریحان پر پڑی۔ وہ رک کر تھوڑا قریب آیا مگر جیسے ہی ریحان کے گندے کپڑوں اور حالت کو دیکھا تو نفرت سے منہ موڑ لیا۔ نشہ کر کے پڑا ہوگا، وہ بڑبڑایا اور وہاں سے نکل گیا۔ ریحان کی سانسیں مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس دنیا میں موجود ہوتے ہوئے بھی غیر محسوس سا ہو چکا تھا۔ کہیں دور کسی مسجد سے اذان کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی اسے بلا رہا ہو، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کس حال میں ہے۔ ریحان کی لاپتہ ہونے کو کئی دن گزر چکے تھے۔ پولیس نے جگہ جگہ تلاش کیا، محلے کے چپے چپے میں چھاپے مارے، مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ وقت گزرتا گیا اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ روبینہ کی بے قراری بڑھتی گئی۔ پہلے تو وہ غصے میں تھی، ہر ایک کو مورد الزام ٹھہرا رہی تھی، کبھی سلمہ اور نور، کبھی پولیس، کبھی اپنے ملازم، مگر اب اس کا دل بھی جواب دے چکا تھا۔ پہلے دنوں میں جب بھی کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا وہ دیوانوں کی طرح بھاگتی، شاید کوئی خبر ہو، شاید ریحان واپس آ گیا ہو، مگر ہر بار مایوسی ہاتھ آتی۔ رفتہ رفتہ روبینہ کا دماغ سن ہونے لگا، اس کا کھانا پینا چھوٹ گیا۔ وہ بس چپ چاپ بیٹھی رہتی، آنکھیں دروازے پر جمائے، جیسے ریحان ابھی دوڑتا ہوا اندر آئے گا اور کہے گا، اماں میں واپس آ گیا۔
ایک رات جب پورا گھر نیند میں تھا، روبینہ خاموشی سے اٹھی اور جے نماز بچھا کر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، میرا بیٹا کہاں ہے؟ اس کے لب کانپ رہے تھے۔ میں تو اسے ہمیشہ سب سے اچھا کھلاتی تھی، اچھے کپڑے پہناتی تھی۔ کہیں وہ بھوکا تو نہیں؟ کہیں سردی میں ٹھٹر تو نہیں رہا؟ کہیں وہ کسی ظالم کے ہاتھ میں تو نہیں؟ اس کی ہچکیاں بن گئی۔ میں ماں ہوں، میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے۔ یا اللہ، تو ہر جگہ ہے، تو سب دیکھ رہا ہے۔ میرے بیٹے کو مجھ سے مت چھین۔ اس کا غرور، اس کی انا سب زمین بوس ہو چکے تھے۔ وہ جو کل تک غریبوں کو حقارت سے دیکھتی تھی، آج خود زمین پر سجدہ ریز ہو کر اپنے رب کے سامنے رو رہی تھی۔ یا اللہ، تو نور کی دعائیں سن سکتا ہے، تو میری بھی سن لے گا۔ اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو تو مجھے سزا دے، مگر میرے بیٹے کو مجھ سے مت چھین۔ آنسو اس کی آنکھوں سے مسلسل بہہ رہے تھے، مگر اس رات بھی اسے کوئی جواب نہ ملا۔ ریحان کے لاپتہ ہونے کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ پولیس کے پاس کوئی سراغ نہیں تھا۔ محلے میں بھی چہمے گوئیاں کم ہو گئی تھی۔ لوگوں کی زندگی واپس معمول پر آ رہی تھی، مگر روبینہ کے لیے ہر دن عذاب بن چکا تھا۔ وہ دن بھر ادھر ادھر بھاگتی، کسی پیر فقیر کے پاس جاتی، کسی پولیس والے کے پیروں میں گرنے کو تیار ہو جاتی، مگر اس کا بیٹا کہیں نہیں تھا۔ آخرکار جب دنیا کی ہر امید ختم ہو گئی تو ایک آخری راستہ رہ گیا، وہ راستہ جسے وہ ہمیشہ کمتر سمجھتی آئی تھی۔ اس شام روبینہ دوپٹے کا کنارہ انگلیوں میں مسلتی، نظریں جھکائے آہستہ آہستہ سلمیٰ کے گھر کی طرف بڑھی۔ اس کے قدم بوجھل تھے، جیسے ہر قدم کے ساتھ اس کا غرور ٹوٹ رہا ہو۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے ہلکی سی دستک دی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور سلمیٰ سامنے آ گئی۔ روبینہ کی نظریں زمین پر جمی رہیں۔ وہ رک کر بولی، میں تمہارے پاس مدد مانگنے آئی ہوں۔ سلمیٰ کی آنکھوں میں حیرت ابھری، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ روبینہ نے لرزتی آواز میں کہا، میرے بیٹے کے لیے دعا کرو سلمیٰ، شاید تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں۔ سلمیٰ کا دل ایک لمحے کے لیے کانپ گیا۔ یہ وہی روبینہ تھی جس نے چند دن پہلے اسے چور اور بے ایمان کہا تھا، جس نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، جس نے اس کی عزت کو مٹی میں ملا دیا تھا، اور آج وہی عورت دروازے پر کھڑی التجا کر رہی تھی۔ نور کمرے کے اندر تھی، مگر ماں کی خاموشی دیکھ کر وہ بھی دروازے پر آ گئی۔ روبینہ کو یوں بے بس دیکھ کر اس کا معصوم دل پگھل گیا۔ امی، دعا کرے، نور آہستہ سے بولی۔ سلمیٰ نے چونک کر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ کیا؟ نور نے ایک بار پھر التجا کی۔ امی، دعا کرے، شاید اللہ ہماری دعا قبول کر لے۔ سلمیٰ حیرت میں پڑ گئی۔ جو ہمیں ظالم سمجھتا تھا، آج ہمارے پاس مدد مانگنے آیا ہے، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ روبینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاں، میں غرور میں تھی، میں نے تمہارے ساتھ برا کیا، مگر ایک ماں سے زیادہ مجبور کوئی نہیں ہوتا سلمیٰ۔ میرا بچہ نہیں مل رہا، اور میں جانتی ہوں کہ تمہاری دعاؤں میں اثر ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ جوڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے لیے سلمیٰ، دعا کر دو۔ سلمیٰ کی آنکھیں بھیگ گئی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور پہلی بار اسے روبینہ پر ترس آیا۔ نور کی چھوٹی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی ماں کا دل بھی نرم ہونے لگا۔ یا اللہ، تو ہی سب کا نگہبان ہے۔ سلمیٰ نے دھیرے سے آنکھیں بند کر لی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ نور کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تھے۔ یا اللہ، وہ بھی بچہ ہے، وہ بھی بھوکا ہوگا، کہیں وہ رو نہ رہا ہو، کہیں اس کے پاس بھی کچھ نہ ہو، جیسے میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ نور کی سسیاں تیز ہو گئیں۔ سلمیٰ دروازے پر کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی اور بے یقینی تھی۔ یہ وہی نور تھی جسے دنیا کی تلخیوں نے جلد بڑا کر دیا تھا، مگر اس کا دل آج بھی صاف و نرم تھا۔ روبینہ بھی دم بخود نور کو دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت شہر کے ایک سنسان علاقے میں ایک پولیس موبائل گشت پر تھی۔ اچانک گاڑی کے اندر موجود ایک سپاہی نے سڑک کے کنارے کچھ دیکھا۔ کچرے کے ڈھیر پر ایک چھوٹا سا وجود بے حس و حرکت پڑا تھا۔ رکو، کوئی بچہ ہے۔ ڈرائیور نے جھٹکے سے بریک لگائی اور 3 سپاہی گاڑی سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے قریب جا کر دیکھا، ایک دبلا پتلا میلے کپڑوں میں ملبوس بچہ، جس کا چہرہ مٹی سے بھرا تھا۔ اس کی سانس بہت کمزور تھی، جسم ٹھنڈا ہو رہا تھا۔
ایک سپاہی نے ٹارچ کی روشنی اس کے چہرے پر ڈالی اور حیرت سے چیخ پڑا، یہ تو ریحان ہے، وہی بچہ جس کی اغوا کی رپورٹ درج تھی۔ فوراً ہی وائرلیس پر پیغام نشر کیا گیا، لاپتہ بچہ مل گیا ہے، فوری ایمبولینس بھیجی جائے۔ ادھر سلمہ اور روبینہ دروازے پر کھڑی تھی جب اچانک روبینہ کا فون بجا۔ وہ گھبرا کر فوراً فون پر لپکی، بیگم صاحبہ، ریحان مل گیا ہے۔ دوسری طرف سے پولیس افسر کی آواز آئی۔ روبینہ کا جسم کانپ گیا۔ کیا؟ کہاں؟ کیسا ہے وہ؟ ہمیں وہ کچرے کے ڈھیر میں بے ہوشی کی حالت میں ملا، ابھی ہسپتال لے جا رہے ہیں، آپ فوراً آ جائیں۔ روبینہ کے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بچا۔ اس نے بے اختیار سلمہ کا ہاتھ پکڑا۔ میرا بیٹا مل گیا، سلمہ، میرا ریحان مل گیا۔ نور نے حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ امی، کیا اللہ نے ہماری دعا سن لی؟ سلمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ نور کے معصوم دل کی پکار تھی جو سیدھا آسمان تک پہنچ گئی تھی۔ روبینہ کے آنسو بہہ رہے تھے، مگر آج وہ غرور یا انا کے نہیں بلکہ ایک ماں کے آنسو تھے جو بے پناہ شکر گزاری اور خوشی سے نکل رہے تھے۔ ایمبولینس کے سائرن کی آواز پورے ہسپتال میں گونجی۔ نرسیں اور ڈاکٹر پہلے سے تیار کھڑے تھے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، 2 وارڈ بوائز نے اسٹریچر کو تیزی سے اندر دھکیل دیا۔ اسٹریچر پر ایک چھوٹا سا کمزور سا جسم بے جان پڑا تھا۔ ریحان؟ روبینہ دیوانوں کی طرح ایمبولینس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میرا بیٹا، میرا ریحان! وہ چیخ رہی تھی، مگر کوئی اس کی بات سننے کی حالت میں نہیں تھا۔ ڈاکٹر تیزی سے ریحان کو ایمرجنسی وارڈ میں لے گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ روبینہ باہر بے بسی سے دروازے کو تکتی رہی، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ عارف نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، مگر وہ کسی چیز کو محسوس کرنے کے قابل نہیں تھی۔ وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ گھنٹوں بعد ایک ڈاکٹر باہر آیا۔ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، بچہ بہت کمزور ہے، جسم میں غذائیت کی شدید کمی ہے، اور شاید خراب کھانے کی وجہ سے فوڈ پوائزننگ بھی ہو گئی ہے۔ ہمیں انتظار کرنا ہوگا کہ وہ کب ہوش میں آتا ہے۔ روبینہ نے گھبرا کر پوچھا، وہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ ڈاکٹر نے ہمدردی سے کہا، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، بس دعا کریں۔ یہ سن کر روبینہ کی ہمت جیسی ٹوٹ گئی۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ یہ وہی عورت تھی جو دنیا کو امیر اور غریب میں بانٹتی تھی، جو سمجھتی تھی کہ جو جتنا بڑا ہے وہ اتنا ہی قیمتی ہے، مگر آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ زندگی کی سب سے قیمتی چیز صرف ایک ماں کی دعا ہوتی ہے۔ وہ رات روبینہ کے لیے قیامت کی رات تھی۔ ہسپتال کے بے رونق کمرے میں وہ اپنے بیٹے کے بے ہوش جسم کو دیکھتی رہی۔ ریحان، بیٹا، اٹھ جا، تمہیں پتہ ہے میں نے آج تمہاری سب سے پسندیدہ بریانی بنائی تھی۔ دیکھو، میں نے تمہارے لیے نئے کھلونے بھی خریدے ہیں، بس آنکھیں کھولو بیٹا۔ مگر ریحان خاموش تھا۔ وہ جو ہمیشہ ضد کرتا تھا، شور مچاتا تھا، آج بالکل خاموش تھا۔ روبینہ نے آہستہ سے اس کے سرد ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور پہلی بار بے اختیار سجدے میں گر گئی۔ یا اللہ، میں ہار گئی۔ میں نے ہمیشہ خود کو بڑا سمجھا، دوسروں کو نیچا سمجھا، مگر آج تو نے مجھے بتا دیا کہ اصل طاقت تیرے ہاتھ میں ہے۔ یا اللہ، میری ماں کی ممتا کو اس کے بیٹے سے جدا نہ کر۔ میں سب کچھ چھوڑ دوں گی، بس میرا بیٹا مجھے واپس دے دے۔ آنسو زمین پر گر رہے تھے، دعائیں عرش تک جا رہی تھیں، مگر ریحان اب بھی خاموش تھا۔ ریحان کی آنکھوں پر بھاری پلکیں لرزیں اور اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ روبینہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ریحان، بیٹا، تمہیں ہوش آ گیا؟ اس نے فوراً جھک کر اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا، جیسے وہ دوبارہ کہیں کھو نہ جائے۔ ریحان بھی زارو قطار رونے لگا۔ اس کے کمزور ہاتھ ماں کے گلے میں سختی سے لپٹے ہوئے تھے۔ امی، میں بہت بھوکا تھا، وہ سسکنے لگا۔ روبینہ نے گھبرا کر اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لیا۔ بیٹا، میں جانتی ہوں، بس اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر ریحان کا رونا نہیں رک رہا تھا۔ امی، میں نے سب سے کھانے کے لیے مانگا، مگر سب نے مجھے دھتکار دیا۔ کسی نے مجھ پر رحم نہیں کیا، سب نے مجھے گندا ناپاک سمجھ کر بھگا دیا۔ یہ سنتے ہی روبینہ کے دماغ میں ایک بجلی سی گونج گئی۔ ریحان کے الفاظ اس کے دل پر چوٹ کر رہے تھے۔ سب نے مجھے دھتکار دیا۔ اچانک ایک پرانا منظر اس کی نظروں کے سامنے آ گیا۔
نور کا सहमा हुआ चेहरा, उसके हाथ में वो पकोड़ा जो वो चुपके से खाने जा रही थी, और फिर रुबीना की गुस्सैली आवाज, चोर, गरीब हमेशा चोर ही होते हैं। उसे वो दिन याद आ गया जब उसने नूर को सबके सामने जलील किया था, सिर्फ इसलिए कि उसने भूख की शिद्दत में एक मामूली सा नवाला चुराने की कोशिश की थी। ये सोचते ही रुबीना के हाथ कांपने लगे। या अल्लाह, मैं कितनी जालिम थी। रुबीना ने रेहान की पेशानी चूमी और उसे नरमी से तसल्ली दी। बेटा, अब तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने दूंगी, मैं वादा करती हूँ। मगर दिल में एक और एहसास सर उठा रहा था। क्या मैंने दूसरों को भूखा रखा? क्या मैंने दूसरों को उनकी औकात के मुताबिक इज्जत दी और हक के मुताबिक नहीं? रेहान नींद में डूबने लगा, मगर रुबीना का जहन जाग चुका था। मुझे नूर से माफी मांगनी होगी, सलमा से भी। मुझे अपने रवैये को बदलना होगा। ये पहली बार था जब रुबीना को एहसास हो रहा था कि गुर्बत कोई जुर्म नहीं होती, भूख सबको यकसा लगती है और इज्जत सबका हक होती है। रेहान की सांसें मामूल पर आ चुकी थी, मगर रुबीना के दिल में एक तूफान बरपा था। रुबीना के दिल में निदामत तो थी, मगर जबान पर इतराफ के अल्फाज नहीं आ रहे थे। रात को जब सब अस्पताल से वापस आए तो आरिफ खामोशी से रुबीना के करीब आ बैठा। रेहान को होश आ गया। ये सब सुनकर तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? उसने नरमी से पूछा। रुबीना ने कोई जवाब नहीं दिया, बस नजरें झुका ली। आरिफ ने आ भरी। देखो रुबीना, अगर तुम नूर को अफ्तार में कुछ दे देती तो भी अल्लाह तुम्हें दे देता, मगर तुमने आजमाइश को खुद दावत दी। रुबीना चौंक गई। अल्लाह ने तुम्हें आजमाया क्योंकि तुमने किसी भूखे को खाने से महरूम किया था। तुम्हारे अपने बेटे को भी वही तकलीफ दी ताकि तुम्हें एहसास हो कि भूख क्या होती है। रुबीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर उसका गरूर अब भी उसे सच मानने नहीं दे रहा था। क्या मैं वाकई गलत थी? वो खुद से सवाल करने लगी, मगर जवाब उसके अंदर ही कहीं दब गया था। ये एहसास अब एक बोझ बन चुका था। उस दिन शाम के वक्त आखिरकार उसने हिम्मत कर ली और सलमा के घर की तरफ चल पड़ी। ये वही दरवाजा था जहां चंद दिन पहले वो गरूर के साथ आई थी, इल्जाम लगाने, बेइज्जत करने, अपनी दौलत का रूप जमाने। मगर आज वो झुकी हुई थी, हाथ खाली थे, दिल में शर्मिंदगी थी। दरवाजा खटखटाया। चंद लम्हों बाद सलमा ने दरवाजा खोला और रुबीना को देखकर हैरान रह गई। बेगम साहिबा, आप यहाँ? रुबीना की नजरें नीची हो गई। वो आहिस्ता से बोली, सलमा, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। ये अल्फाज सलमा के लिए नाकाबिले यकीन थे। वो खामोश खड़ी रह गई, जैसे यकीन न आ रहा हो कि जो रुबीना कभी उसे हकारत से देखती थी, आज वो माफी मांग रही है। नूर भी माँ के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। आप भी भूखे बच्चों का दर्द समझ सकती हैं? नूर ने हैरानी से पूछा। रुबीना का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। वो जानती थी कि नूर के सवाल में वो तल्ख हकीकत छुपी थी, जिसे वो खुद कबूल करने से डरती रही। हाँ बेटा, अब मैं समझ सकती हूँ। रुबीना की आंखों में आंसू आ गए। नूर ने एक लम्हे के लिए माँ की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से आगे बढ़ी और रुबीना का हाथ थाम लिया। अल्लाह सबको माफ कर देता है, तो हम क्यों नहीं? नूर ने मुस्कुराकर कहा। ये सुनकर सलमा की सख्ती भी पिघलने लगी। बेगम साहिबा, हमने आपको कभी बुरा नहीं चाहा। हमने तो हमेशा अल्लाह से इंसाफ मांगा था, और शायद यही इंसाफ था कि आपको हमारे दर्द का एहसास हो जाए। रुबीना ने नम आंखों से सर हिलाया। हाँ सलमा, तुम ठीक कहती हो। उसी रात रुबीना ने आरिफ से कहा, मैं अब नूर और सलमा के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, सिर्फ माफी काफी नहीं। आरिफ ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी यही सोच रहा था। हम उन्हें एक छोटा सा मकान दे देते हैं ताकि वो हमेशा की बेबसी से निकल सके। रुबीना ने चौंक कर आरिफ को देखा। क्या वाकई? हाँ रुबीना, हमने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया, मगर हमेशा सिर्फ अपने लिए। शायद अब वक्त आ गया है कि किसी और के लिए भी कुछ करें। रुबीना ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, और शायद इसी में असल खुशी है। अगले दिन सलमा और नूर को बाज़ाब्ता तौर पर एक छोटे मगर साफ सुथरे घर की चाबियां दी गई। सलमा की आंखें हैरत से फैल गई। बेगम साहिबा, ये क्या है? रुबीना ने मुस्कुराकर कहा, ये तुम्हारा अपना घर है,
ताकि तुम्हें कभी किसी की मोहताजी ना हो। नूर ने खुशी से माँ की तरफ देखा। अम्मी, हमारा अपना घर? सलमा की आंखों में आंसू आ गए, मगर ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। रुबीना ने नूर के सर पर हाथ रखा। दुआ करना कि अल्लाह मुझे भी माफ कर दे जैसे तुमने किया। नूर ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह सबको माफ कर देता है, बस हमें भी करना आना चाहिए। नई सुबह एक नई उम्मीद लेकर आई थी। सलमा और नूर के लिए ये दिन किसी ख्वाब से कम न था। सलमा ने वुजू किया, जयनमाज बिछाई और शुक्राने की नफल अदा करने खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे, मगर आज उनमें शिकवा नहीं था, सिर्फ शुक्रगुजारी थी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी बेटी की दुआ सुन ली। तूने मेरे सब्र का बदला दिया। तूने हमें इज्जत दी, सुकून दिया। या अल्लाह, हमें कभी भी ना शुक्र करने वालों में शामिल ना करना। नूर अपनी माँ के करीब बैठी अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। या अल्लाह, तूने हमारे साथ इंसाफ कर दिया। अब किसी को भी भूखा न रखना, किसी को भी बेइज्जती का सामना न करने देना। ये वही नूर थी जिसने कभी जिद की थी कि उसे भी अच्छा खाना चाहिए, और आज वो अल्लाह से दुआ कर रही थी कि दुनिया में कोई और भूखा न रहे। दूसरी तरफ रेहान मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुका था। कई दिनों की तकलीफ और आजमाइश के बाद वो अब अपनी माँ के साथ घर में बैठा था, मगर वो पहले जैसा रेहान नहीं रहा था। वो बच्चा जो नाजो नाम में पला था, अब जिंदगी की हकीकतों को समझ चुका था। रुबीना ने उसे अपने पास बिठाया और नरमी से पूछा, बेटा, कैसा महसूस कर रही हो? रेहान ने माँ की तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, अम्मी, हमें किसी गरीब से बुरा सलूक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारी तरह इंसान होते हैं। रुबीना का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। रेहान ने अपनी माँ के हाथ थामे। जब मैं भूखा था तो सबने मुझे धुतकार दिया, सबने मुझे हकारत से देखा, जैसे मैं इंसान ही ना हूं। मगर मैंने सोचा, अगर मैं हमेशा अमीर होता तो शायद मैं भी ऐसा ही करता। रुबीना की आंखें नम हो गई। बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैंने भी नूर के साथ यही किया था। मैंने भी उसे भूखा रखा और अल्लाह ने मुझे सबक सिखा दिया। रेहान ने सर झुकाकर कहा, अम्मी, मैं नूर आपी से माफी मांगना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हम सब गरीबों के लिए कुछ करें, ताकि कोई बच्चा मेरी जैसी तकलीफ ना सहने पर मजबूर हो। रुबीना ने शफकत से बेटे को गले लगा लिया। हाँ बेटा, अब हम हमेशा दूसरों की मदद करेंगे। ये कहकर रुबीना ने दिल में एक अहद किया। आज से वो दूसरों के साथ वही सलूक करेगी जो वो अपने बेटे के लिए चाहती है। वक्त के साथ रुबीना की जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। रेहान का अगवा और उसकी भूख ने उसे वो सबक सिखाया था जो शायद कोई नसीहत भी न सिखा सकती। अब वो पहले जैसी मगरूर और खुदगर्ज औरत नहीं रही थी। उसने फैसला किया कि वो अपनी गलतियों का कफारा अदा करेगी। वो उन लोगों के लिए कुछ करेगी जिन्हें वो पहले हकारत की नजर से देखती थी। मैं चाहती हूँ कि कोई और बच्चा नूर की तरह हसरत से अच्छे खाने को न देखे, और कोई और बच्चा रेहान की तरह भूख से न तड़पे। यूं रमजान के आगाज से पहले रुबीना ने रहमत दस्तरखान के नाम से एक खैराती अदारा कायम किया, जहां रोजाना गरीबों के लिए शानदार अफ्तारी का एहतमाम किया जाता। ये वही रुबीना थी जो कभी नूर के हाथ से पकोड़ा छीनकर उसे चोर कहती थी, और आज वही रुबीना अपने हाथों से गरीब बच्चों को खाना खिला रही थी। रमजान की एक पुरनूर शाम थी। रहमत दस्तरखान पर सैकड़ों गरीब लोग कितार में बैठे अफ्तार का इंतजार कर रहे थे। खजूरें, समोसे, पकोड़े, फल, बिरयानी, हर चीज वाफिर मिकदार में मौजूद थी। रुबीना एक एक मेज पर जाकर खुद खाना तकसीम कर रही थी। उसके चेहरे पर वही सुकून था जो किसी को सच्चाई का रास्ता मिलने के बाद महसूस होता है। अचानक एक नर्म और मासूम आवाज उसके कानों में पड़ी, अम्मी, अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल कर ली। रुबीना ने हैरत से पीछे देखा। वो नूर थी जो अपनी माँ के साथ रहमत दस्तरखान पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। रुबीना की आंखों में आंसू आ गए। नूर ने नरमी से कहा, अम्मी, वो दिन याद है जब मैंने आपसे जिद की थी कि मुझे भी अच्छा खाना चाहिए। आज अल्लाह ने मेरा ख्वाब पूरा कर दिया, लेकिन सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए जो यहाँ बैठे हैं। रुबीना ने नूर को गले लगा लिया। हाँ बेटा, आज मैं समझ चुकी हूँ कि अल्लाह सबका राज़िक है,
اور غربت کوئی جرم نہیں۔ اب روبینہ صرف ایک دولت مند عورت نہیں تھی بلکہ ایک نیک دل انسان بن چکی تھی۔ وہ ہر روز غریبوں کی مدد کرتی، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتی اور اپنے رویے سے ثابت کرتی کہ اصل دولت صرف پیسہ نہیں بلکہ دوسروں کے لیے نرمی اور رحم ہے۔ دوسروں کے ساتھ برا مت کرو کیونکہ زندگی میں سب کچھ پلٹ سکتا ہے۔ یہی سبق تھا جو روبینہ نے سیکھا اور یہی سبق وہ دوسروں کو سکھانے نکلی تھی۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔